سورہ مریم آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، اور جب اس نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا تھا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرا سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا، اور اے میرے رب، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا، اور بے شک میں اپنے پیچھے اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، چنانچہ تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر، وہ وارث ہو میرا اور وارث ہو آل یعقوب کا، اور اے میرے رب تو اسے پسندیدہ بنا۔ اللہ نے فرمایا، اے زکریا، بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ تیرے رب نے فرمایا، وہ مجھ پر آسان ہے، اور میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا۔ فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو بھلا چنگا ہونے کے باوجود 3 دن اور 3 راتیں لوگوں سے کلام نہ کر سکے گا۔ چنانچہ وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا تو اس نے انہیں اشارہ کیا کہ تم صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ اللہ نے فرمایا، اے یحییٰ، کتاب کو قوت سے پکڑ، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں قوت فیصلہ دی، اور اپنی طرف سے شفقت اور پاکیزگی دی، اور وہ نہایت متقی تھا، اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا، اور وہ سرکش نافرمان نہیں تھا۔ اور اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے گا، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے جب وہ اپنے اہل خانہ سے الگ مشرقی جانب مکان میں جا بیٹھی، پھر اس نے ان کے آگے ایک پردہ تان لیا، تب ہم نے اپنی روح فرشتے کو اس کے پاس بھیجا تو وہ اس کے سامنے کامل آدمی بن کر آیا۔ مریم نے کہا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے کہا، یقیناً میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے حکم الہی سے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ مریم نے کہا، میرے لیے لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا، اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ امر طے شدہ ہے۔ بالآخر وہ اس کے ساتھ حاملہ ہو گئی تو دور کے ایک مکان میں الگ جا بیٹھی۔ پھر درد ذہ سے اسے کھجور کے ایک تنے کی طرف لے آیا تو وہ بولی، اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بصری ہو جاتی۔ پھر فرشتے نے اس کے نیچے سے اسے آواز دی کہ غم نہ کھا، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تو کھجور کا تنا اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ چنانچہ تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر،
پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اس سے کہہ دینا بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، لہٰذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئی تو وہ کہنے لگے، اے مریم، یقیناً تو نے بہت برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔ چنانچہ مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے، ہم اس سے کیسے کلام کریں جو گود میں بچہ ہے؟ بچہ بول اٹھا، بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ سے نیکی کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہی ہے حق کی بات جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کے لائق ہی نہیں کہ وہ اولاد رکھے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی ہے سیدھی راہ۔ پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، چنانچہ ان کے لیے تباہی ہے جنہوں نے یوم عظیم کی پیشی کا انکار کیا۔ وہ لوگ کیا ہی خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور آپ انہیں روز حسرت سے ڈرائیں جب ہر معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا، جبکہ آج وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ بلا شبہ ہم ہی زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہوں گے اور ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجیے، بے شک وہ نہایت سچا نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ تیرے کچھ کام آئے؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، لہٰذا تو میرا اتباع کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ الحمدللہ۔